بلال صاحب، سب سے پہلے تو اگر رانا ثناءاللہ صاحب نے گزشتہ روز جو احتجاج کر رہے ہیں وکلا اور دیگر اپوزیشن رہنما ان سے رابطہ کیا، تو سر اب یہ ہم کہیں کہ آپ لوگوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو کانٹیکٹ کریں، وزیر اعظم صاحب کو لگا کہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سنجیدہ ہو گیا ہے کہ اب یہ کرنا پڑے گا، I mean like what is the thinking behind this؟ کیونکہ اتحادی تو پی 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 تھی، اب تک لگ رہا تھا کہ معاملہ آپ کا اور پی 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 کا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے عارفہ صاحبہ، دو باتیں جی۔ سب سے پہلے تو ہم بنیادی ہمارا رابطہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی، اور آپ جانتی ہیں 2 دن قبل شرجیل میمن صاحب کی اور رانا ثناءاللہ صاحب کی آپس میں بات چیت بھی ہوئی تھی، گفتگو بھی ہوئی تھی، اور اس میں یہی بات ہوئی تھی کہ آگے اس معاملے کو دونوں جماعتوں نے آگے مل بیٹھ کر ہی اس کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اس پہ بیٹھک ہونی ہے، اور اس کے لیے عنقریب دونوں سائڈ سے بھی ایکسپیکٹ کہ لیڈرشپ ٹیمز تشکیل کر دیں گی، تاکہ جو بھی ٹیکنیکل ڈسکشنز درکار ہیں، پھر پالیسی لیول یا پولیٹیکل ڈسکشنز درکار ہیں، اس کے وہ ہو جائیں، تاکہ اس اہم ایشو کے اوپر جو بھی کنسنسس کے ساتھ آگے نتیجہ نکلنا ہے وہ نکلے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ شرجیل میمن صاحب نے بھی، ناصر شاہ صاحب نے بھی، سندھ حکومت کے خود بھی انہوں نے کل پریس کانفرنس کی، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح روڈز بلاک ہوئی ہوئی ہیں۔ تو اس حوالے سے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو دیگر اور فریقین ہیں، سندھ ہائی کورٹ بار کے بھی کچھ ساتھیوں سے ان کی بات ہوئی، آئی تھنک ایاز پلیجو صاحب سے ان کی بات ہوئی، تو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کو بھی بتانا کہ یہ جو معاملہ ہے، نمبر 1 اس کے کچھ حقائق بیان کرنا کہ ابھی ایکنیک میں یہ معاملہ اپروو نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ آگے، اس کا فیصلہ آگے کنسنسس کے ساتھ اور ساری ٹیکنیکل ڈسکشنز کے بعد ہوگا۔ اور دوسرا قائل کرنا کہ جہاں پہ بھی احتجاج ہو رہے ہیں، جس سے سڑکیں بلاک ہو رہی ہیں، جس سے عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ہماری معاشی معاملات یا سبزیوں کی یا عام اشیاء کی جو ٹرانسپورٹ ہے، روزمرہ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اس سے گریز کریں۔ باقی you've come to the rescue of the PPP نا، لگ تو یہی رہا ہے کہ جیسے پی 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 نے کوشش کی ان لوگوں کو قائل کرنے کی، سندھ کے لوگوں کو کنونس کرنے کی، اور ان سے نہیں ہوا، اس لیے اب رانا صاحب جو ہیں وہ ریچ آؤٹ کریں۔ بیکاز دیکھیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی تو بار بار کہتی رہی بس سی سی آئی کی میٹنگ بلائے، سی سی آئی کی میٹنگ بلائے، تو اب رانا صاحب اگر خود کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ مجھ سے بات کر لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ کیا ہے، تو دو چیزیں لگ رہی ہیں کہ ایک تو ابھی سی سی آئی کی میٹنگ جلد بلانی نہیں ہے، مجھے جو سمجھ آ رہے ہیں، آئی کین بی رانگ، اور دوسرا یہ کہ وہ پی 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 جہاں کنونس نہیں کر پائی، اب رانا صاحب کوشش کر رہے ہیں آن دیئر بہاف۔ نہیں، میرے خیال سے یہ 2 چیزیں ان پیرلل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے بیٹھنا ہے، وہ ان کی نمائندہ حکومت ہے سندھ کی، اور ہمارے پارٹنرز بھی ہیں، الائز بھی ہیں، تو ان کے ساتھ تو جو کنالز کے ایشو کے اوپر ہم نے بیٹھنا ہے وہ ہونا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو مور امیڈیٹ اور ارجنٹ ایشو ہے، یا ایکولی امیڈیٹ اور ارجنٹ ایشو ہے، وہ سڑکوں کا بند ہونا ہے۔ اس کے اندر سندھ حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے، ہم بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ ایشو از اے نیشنل ایشو اینڈ اٹ افیکٹس آل آف اس۔ جی بالکل صحیح جی۔ کامران مرتضیٰ صاحب سینئر رہنما جے یو آئی فے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا، صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ عمیر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھ لوں، پھر میں آپ کے پاس پوائنٹ لے کے آؤں گی۔ کامران صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ کامران صاحب، آج اب آفیشلی، پہلے بھی آپ لوگ کہتے رہے، ٹاک شوز میں کہتے رہے، آج مولانا صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ لوگ اپوزیشن کے کسی اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے۔ سر، انہوں نے کہا کہ فیصلہ جماعت نے کیا، کوئی ہمیں ریزننگ بتائیں گے کہ کیوں آپ لوگوں نے یا آپ کی جماعت کے لوگوں نے کیوں یہ فیصلہ کیا؟ بیکاز اس سے پہلے آپ پی ڈی ایم کا تو حصہ رہے ہیں، تو یہ ایم ایم اے کا حصہ رہے، اس سے پہلے اے آر ڈی کا حصہ رہے، تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے آپ کے لیے ٹو بی پارٹ آف این اپوزیشن الائنس؟ دیکھیے، ہم نے پورے احترام کے ساتھ پی ٹی آئی کو فی الوقت جو ہے اتحاد کے لیے معذرت کی ہے ان سے، اور ریزنز ہیں، مگر وہ ریزنز جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ وہ تو تلخی پیدا کرتی ہیں کہ جی اس وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس وجہ سے ہم ساتھ نہیں چل سکتے، ممکن ہے وہ ہمارے ساتھ نہ چل سکتے ہوں۔ تو ریزنز جو ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت کوئی زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ زیادہ ریلیونٹ بات یہ ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کریں اپنے پلیٹ فارم سے، ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کریں، ایشو بیس پہ ہم جو ہے نا وہ ان کے ساتھ اگر چل سکے تو پھر چل پائیں گے۔ کوئی ایسے ایشو آ جاتے ہیں، جیسے کل نہرو والا ایشو تھا تو ہم اکٹھے تھے، احتجاج کر رہے تھے، کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں، مگر وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہمارا اور ان کے مائنڈ سیٹ میں تھوڑا سا، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ایک جیسا ہو جس کے مطابق جو ہے نا ہم اکٹھے جو ہے کسی جدوجہد میں جا سکیں۔
تو بجائے یہ کہ کل ہم کوئی جگ انصاری سر مائنڈ سیٹ سے کیا آپ کی مراد ہے؟ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ کچھ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس جماعت کی جو نظریہ ہے وہ آپ سے فرق ہے، یا کوئی احتجاج کا طریقہ فرق ہے، یا کوئی اور چیز ہے وین یو سے مائنڈ سیٹ؟ وہ اپنے طور پہ سوچتے ہیں، ہم اپنے طور پہ سوچتے ہیں. ظاہر ہے دو الگ الگ جماعتیں ہیں تو الگ الگ سوچ ہے ہماری. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پہ گو کہ ہم الیکشن کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن انڈو ہو جائے، مگر اس میں خیبر پختونخوا بھی جو ہے شامل ہے جہاں ہم سے زیادتی ہوئی ہے. تو وہ انتظام کا حصہ ہے بھی ہیں نہیں بھی ہیں. اب جو مائن اینڈ منرل بل ہے اس پہ بات کھل کے سامنے آ گئی کہ وہاں پہ سی ایم صاحب جو ہے نا اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو منظور کروائیں، جبکہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس انتظام کا کہیں نہ کہیں پہ حصہ ہیں. بالکل صحیح. جی بیرسٹر صاحب، آپ نے کامران صاحب کی بات سنی، انہوں نے کیا کہا. تو سر کلیئرلی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ہونا نہیں ہے، اور شاید اب اس کی وجہ سے آپ لوگ بھی جو رمضان کے دوران کہتے تھے کہ سڑک گرم کریں گے، کوئی احتجاج کا پلان بنائیں گے، وہ بھی اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ دیٹ ڈزنٹ سیم پاسبل؟ جی بنیادی طور پہ دیکھیں، احتجاج کا تو ہر پارٹی نے ظاہری بات ہے اپنی طرح سے ڈیسائیڈ کرنا ہے، مگر ایک انڈر لائنگ چیز ڈیسائیڈڈ ہے کہ جے یو آئی بھی سمجھتی ہے کہ 8 فروری کا الیکشن ریگڈ ہے، ہم بھی وہی سمجھتے ہیں کہ ریگڈ ہے، اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ ملک میں فی الفور الیکشن ہو. اب اس کے لیے جو کوشش کرنی ہے ہر کسی کا اس کے لیے اپنا ڈفرینٹ طریقہ کار ہے، آبجیکٹیو ایک ہی ہے. تو اب اس سے اگر وقتی طور پہ اکٹھے نہیں اس مدعے پہ بیٹھ رہے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش نہیں کی جائے گی، یا تحریک انصاف کوئی جو ہے نا اس طرح کی تحریک نہیں شروع کر پائے گی. تحریک انصاف کی اپنی پاپولیرٹی، اپنی اسٹرینتھ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور وہ ان چیزوں پہ پوری طرح سے کیپٹلائز کرے گی. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان چیزوں پہ فیصلہ کریں گے. سر فیصلہ تو آپ ویسے ہی نہیں کر سکتے جب تک عمران خان صاحب سے نہ پوچھ لیں، اور عمران خان صاحب تک آپ لوگوں کی رسائی نہیں ہے، تو یہ کیسے کریں گے آپ فیصلہ؟ یہ بہت بڑا ایشو ہے آپ لوگوں کی جماعت کے لیے اس وقت. دیکھیں وہ عمران خان صاحب سے ظاہری بات ہے ایک ملاقاتوں کا جس طرح سے ایک انہوں نے سسٹم بنا دیا کہ ایون بہنوں تک کی ملاقات برداشت نہیں ہو رہی اس وقت نظام سے، اور بار بار جانے کے باوجود کبھی اٹھا لیا جاتا تھا، اب آخری دفعہ اٹھایا نہیں گیا، مگر پھر بھی ڈیالہ سے کتنا پہلے روک دیا گیا، ملنے نہ دیا گیا. اس کا خالی مقصد کیا ہے کہ نہ عمران خان صاحب تک کمپلیٹ انفارمیشن پہنچے اور نہ اس طرح سے ڈیسیجن میکنگ ہو سکے. مگر پھر بھی ظاہری بات ہے جماعت کو چلانا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹس کی پٹیشن ہم نے آج فائل کر دی ہیں، ہوپ فلی کل وہ ٹیک اپ ہو جائیں گی، اور اس کو بھی جو ہے نا ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. باقی دیکھیں اس سے کوئی پیچھے شائع ہوئے نہیں کر رہا. دیکھیں نظام کے تو خلاف کھڑا ہونا ہی پڑے گا. آپ کہیں کہ نظام اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، نظام وہی ہے جو کنٹینیوٹی انٹرم گورنمنٹ جو چل رہی تھی اسی کی باقیات آج بھی سسٹم کو چلا رہی ہیں. اگر نہروں کا ایشو اتنا وائٹل بن گیا ہے اور پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو نظر آ رہا ہے کہ کسی نے ان کو مجبور کیا ہوا ہے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا اس میں بڑا نقصان بھی ہے، مگر وہ نہیں ہٹ پا رہے. اسی وجہ